اکثر لوگ آ کے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہیپیٹائٹس سی ہو گیا ہے، اس کا علاج ہو گیا ہے، تو دوبارہ ہونے کے چانسز کتنے ہیں اور اس کا علاج کس قدر مؤثر ہے۔ اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ میرا نام ڈاکٹر عثمان نعیم ہے، ہم اسسٹنٹ پروفیسر آف گیسٹرونٹالوجی، اور ہم آپ تک جو بھی معلومات پہنچاتے ہیں وہ سائنٹیفکلی پروون ہوتی ہے، ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہے اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ آج ہم ہیپیٹائٹس سی پر بات کریں گے۔ تقریباً 1 کروڑ کے قریب پیشنٹ پاکستان میں ایسے ہیں جو ہیپیٹائٹس سی میں مبتلا ہیں، اور 20 سے 30% چانسز ہوتے ہیں کہ جس کو یہ انفیکشن ہوا ہے اس کا جگر سکڑ جائے گا، یعنی سیروسس میں شفٹ ہونے کے چانسز 20 سے 30% ہوتے ہیں۔ اس لیے بڑا اہم ٹاپک ہے، اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے جب جگر سکڑ جاتا ہے، پھر خون کی الٹی، کالے موشن، پیٹ میں پانی اور غنودگی کی سی کیفیات ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس سی کا بر وقت علاج کیا جائے، اور چونکہ علاج بہت مؤثر ہے اور پھر ہم سیروسس سے جان چھڑا سکیں، جو کہ اگر بگڑ جائے تو واحد علاج لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اور لیور ٹرانسپلانٹ تقریباً 40 سے 70 لاکھ تک کا 4 سے 7 ملین پاکستانی روپیز کا علاج ہے۔ اچھا، ہیپیٹائٹس سی کا جو علاج ہے وہ نہایت ہی مؤثر ہے۔ تقریباً 95 سے 99% لوگ ایسے ہیں جو ہیپیٹائٹس سی کا علاج کرواتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی کا جب علاج ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو ہم اسی ٹائم پیشنٹ کا پی سی آر کروا کے دیکھتے ہیں کہ وائرس ختم ہو گیا یا نہیں۔ اگر پیشنٹ کا پی سی آر نیگیٹو آ جائے تو اس کے 3 سے 6 مہینے بعد دوبارہ پی سی آر کروا کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو وائرس ہے ابھی نیگیٹو ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا وائرس کے 2 پی سی آر ہمیں نیگیٹو مل جائیں 6 مہینے کے وقفے کے ساتھ، تو ہم اس بات کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ اس کا وائرس اب ختم ہو گیا ہے۔ جب وائرس ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ پی سی آر کروانے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی، ہمیں پی سی آر دوبارہ نہیں کروانا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر مریض کا جگر پہلے سے سکڑ چکا ہے اور اس کا پی سی آر نیگیٹو ہو گیا ہے تو ہمیں ہیپیٹائٹس سی کے علاج کے لیے اسے بار بار بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس کا جگر سکڑ چکا ہے اس لیے ہمیں بار بار جگر کے سکڑنے کی وجہ سے اس کا کچھ چیزیں مانیٹر کرنا پڑتی ہیں، جیسے الٹرا ساؤنڈ اور یا انڈوسکوپی کر کے کہ اندرونی معاملات خراب تو نہیں ہو رہے۔ تو ہیپیٹائٹس سی کا علاج چونکہ بہت افیکٹو ہے، اس لیے ہیپیٹائٹس سی کا علاج کرنے کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے، ایک دفعہ اگر ہیپیٹائٹس سی کا علاج ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس پیشنٹ کو ہیپیٹائٹس سی ہونے کے چانسز کتنے ہیں، اس چیز کا میں آپ کو مثال اس سے دے دوں گا کہ جیسے ایک پیشنٹ کو ملیریا ہوا، ملیریا ہونے کے بعد ہم نے اس کو اینٹی ملیریل دے کر ملیریا کا علاج کر لیا، لیکن اگر خدا نخواستہ اسے دوبارہ سے مچھر لڑے گا، اس کے جسم میں دوبارہ سے جراثیم جائیں گے تو اسے ملیریا ہونے کے چانسز دوبارہ ہیں۔ اسی طرح اگر جس وجہ سے ہیپیٹائٹس سی ہوا تھا، پاکستان میں تقریباً 40% پیشنٹس ایسے ہیں جنہیں یہ وائرس صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے گندی سرنجیں اپنے جسم میں داخل ہونے دی، اور یہ پریکٹس پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ ہم بے جا ٹیکے لگواتے ہیں، کویکس کے پاس، ہاسپٹلز، ڈاکٹر سب اس میں برابر کے شریک ہیں کہ ہم بے جا ٹیکے بہت زیادہ لگاتے ہیں مریضوں کو، تو اس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس سی پھیلنے کی جو ریشیو ہے وہ تقریباً 40% لوگ صرف اس وجہ سے ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہو رہے ہیں کہ وہ ٹیکے بہت زیادہ لگواتے ہیں، اور ٹیکے میں جو سرنج استعمال ہوتی ہے وہ استعمال شدہ ہوتی ہے، وہ کنٹامینیٹڈ ہوتی ہے، وہ آلریڈی کسی ہیپیٹائٹس سی والے پیشنٹ کو لگ چکی ہوتی ہے۔ جب صحت مند آدمی کو جب وہ سرنج لگتی ہے تو ہیپیٹائٹس سی ہو جاتا ہے۔ تو ہیپیٹائٹس سی ایک دفعہ ہونے کے بعد دوبارہ ہونے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن ہونے کے چانسز ہیں، اسی طرح جس طرح دوبارہ مچھر لڑے گا تو ملیریا ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے بعد اگر ہیپیٹائٹس سی کا علاج نہ کیا جائے یا اگر پراپر طریقے سے اسے ختم نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر ہیپیٹائٹس سی کا علاج اگر پراپر طریقے سے نہیں کیا جائے گا، اس کو ہم ختم نہیں کریں گے تو جگر سکڑ جائے گا، جگر سکڑنے کے بعد جگر کا کینسر بھی بن سکتا ہے، یعنی کہ ہیپیٹائٹس سی نہ علاج کر کے جگر کے کینسر کے پاس بھی شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات
بات یہ ہے کہ خون کی الٹی سے 30% لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے، جگر سکڑنے کے بعد جو بڑی میزریبل لائف مریض کو گزارنی پڑ سکتی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، اور ہیپیٹائٹس سی کا ہر بندے کو ٹیسٹ کروانا چاہیے، ہر خاتون کو ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور اگر ہیپیٹائٹس سی پازیٹیو ہے تو سرکاری اسپتال سے علاج کروائیں، وہ علاج فری ہو رہا ہے۔ اب ایک اور سوال جو عمومی طور پہ کیا جاتا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی ہو گیا ہے تو ہیپیٹائٹس سی میں خوراک کون سی کھانی ہے، پرہیز کیا ہے، گرم چیزیں کون سی نہیں کھانی۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر ہیپیٹائٹس کسی کو ہو گیا ہے اور اس کا جگر سکڑا ہوا ہے یا نہیں سکڑا ہوا، یہ اہم بات ہے۔ اگر تو جگر نہیں سکڑا ہوا تو پھر کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی گرم ٹھنڈے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ آپ نے پروٹینز لینی ہے، گوشت، انڈا، مرغی، مچھلی، دودھ جو آپ نے لینا ہے۔ اگر نہیں لیں گے تو آپ کے پاس تو وہ طاقت ہی نہیں ہے جو جراثیم کے خلاف لڑ سکے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا۔ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کھائیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر آپ لیں گے تو آپ بہتر رہیں گے۔ اگر آپ اس طرح پروٹینز لیں گے تو آپ کے جسم میں ان جراثیموں، اس وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کو طاقت ملے گی، تو آپ اسے آسانی سے ہرا سکیں گے۔ ہاں، اگر سیروسس ہے، اگر جگر سکڑا ہوا ہے اور ہیپیٹائٹس سی ہے، اور ہیپیٹائٹس سی کا علاج اس پیشنٹ کا ہو رہا ہے جس کا جگر سکڑا ہوا ہے، تو پھر ہمیں نمک کی پرہیز کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ رپورٹیں ڈیسائیڈ کریں گی۔ ریڈ میٹ کھانا ہے یا نہیں کھانا، یہ مریض کی علامات بتائیں گی۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز میں لازمی خیال رکھنا ہے کہ اس مریض جس کا ہیپیٹائٹس سی کا علاج چل رہا ہے تو اسے بے جا آپ نے پرہیز نہیں کروانی۔ ہمارا آج کا ٹاپک تھا ہیپیٹائٹس سی کے اوپر۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات دی۔ بہت سے سوالات ایسے ہوں گے جو آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں لکھیں، آپ کو ہم اس کا جواب دیں گے۔ بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر عثمان نعیم آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔